ایک شخص امام صاحب سے کہتا ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا، نماز کے بعد دعا کرا دیجیے گا۔ اب اس پر کچھ ہدیہ دیتا ہے، کیا اس طرح دینا اور لینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال میرے خیال سے فضول فرضی سوال ہے۔ کوئی بیچارے امام کو ایسی دعا کرانے پر ہدیہ نہیں دیتا۔ کوئی امام کو دعا کرائے، مفت میں دعا کرواتے ہیں، کوئی ہدیہ نہیں دیتا۔ خامخواہ فضول بنا کر سوال لائے ہیں۔ اور اگر جواب فرضی صورت کا بھی جواب ہوتا ہے، اس کا جواب وہی جو پہلے دے چکا ہوں کہ اجرت پر ایصال ثواب کروانا، اجرت دے کر قرآن پڑھا کر ایصال ثواب کرنا، یہ صحیح نہیں۔ کیوں؟ قرآن اجرت پر پڑھاؤ گے، پڑھنے والے کو یہ ثواب نہیں ملے گا، اور جب پڑھنے والے کو یہ ثواب نہیں ملے گا تو ایصال ثواب کیا کرے گا؟ وہی جواب یہاں بھی۔ حیض کی حالت میں عورت قرآن پاک کی وہ آیتیں جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ جیسے آیت الکرسی، دعائے یونس، سورہ فلق و ناس۔ دعا اور ذکر کے طور پر پڑھ سکتی ہے، حائضہ بھی، نفاس والی عورت بھی، اور جنوبی جنابت میں بھی۔ ذکر اور دعا کے طور پر پڑھ سکتے۔ چھینک آئی، چھینک لے کر کہا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، تو یہ پوری آیت پڑھی۔ کسی سے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ بھی قرآن کی آیت ہے، اللہ اکبر یہ بھی قرآن کی آیت ہے، الحمدللہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ یا دعا اس نے مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آخر تک یہ جائز ہے، مگر یہی آیتیں تلاوت کے طور پر پڑھنا جائز نہیں۔ یہی الحمدللہ رب العالمین اس آیت کو پڑھنا، تلاوت کے طور پر پڑھنا، بچہ ناظرہ پڑھ رہا ہے اس کو پڑھانا، اس کو پڑھانے کے لیے پڑھنا، یہ جائز نہیں۔ تو دونوں میں فرق کرنا پڑے گا، بہت باریک سا فرق ہے کہ قرآن کی ایسی آیتیں جو ذکر میں اور دعا میں مستعمل ہیں، جیسے کہ سوتے وقت 4 قل پڑھ کر کے بدن پر دم کرتے ہیں، یہ دعا کے طور پر، دعا کے استعاذے کے طور پر ہے، کر سکتے، جنوبی بھی کر سکتا ہے، حائضہ بھی، مستحاضہ بھی، لیکن یہی صورتیں پڑھنا چاہے تو اجازت نہیں۔ کوئی کہے کہ ایسا فرق کیوں ہے؟ یہ فرق آپ حضرات کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کا جواب وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عربی بولتے ہیں، جن کی مادری زبان عربی ہے، جو عربی بولتے ہیں، عربی کے علاوہ کوئی زبان ہی نہیں جانتے، وہی اس کی وجہ سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کے بے شمار جملے عربی میں محاورات کے طور پر مستعمل ہیں۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں۔ اگر اس کی پابندی لگائی جائے گی تو کیسے کام چلے گا؟ تو عربی میں تو محاورے ہیں، بار بار بولے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ فرق کرنا پڑا کہ یہی آیتیں آپ تلاوت کے طور پر پڑھ نہیں سکتے، اور گفتگو کے طور پر، محاورات کے طور پر، ذکر اذکار کے طور پر، دعا کے طور پر، یہ تلاوت نہیں کہلاتا۔ جب تلاوت نہیں کہلاتا تو جائز ہے،
جیسے حائضہ اور جنوبی کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں، لیکن ہاتھ لمبا کر کے مسجد میں سے کوئی چیز لے لے جائز ہے، پیر لمبا کر کے کوئی چیز گھسیٹ کر لے آئے جائز ہے۔ کیوں؟ عرف میں اسے مسجد میں داخل ہونا نہیں کہتے، حدیث میں داخل ہونے کی ممانعت ہے، اور یہ داخل ہونے میں عرف میں نہیں آتا ہے، لہذا ہاتھ لمبا کر کے لے سکتی ہے، پیر لمبا کر کے گھسیٹ کر لا سکتی ہے۔ اسی طریقے پر کسی نے قسم کھائی کہ وہ فلاں کے گھر میں نہیں جائے گا، وہ فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، یہ قسم کھائی، پھر اس نے گھر کے دروازے سے باہر رکھ کر کے اندر ہاتھ ڈال کے کوئی چیز لے لی، قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اندر ہاتھ ڈالنا اس کو گھر میں جانا اور گھر میں داخل ہونا نہیں کہتے۔ بہرحال محاورات ہے یہ، ان محاورات میں بول چال میں یہ آیتیں پڑھی جائیں یا ذکر کے طور پر یا دعا کے طور پر، تو اس کو پڑھنا تلاوت کرنا، عربی میں ریڈنگ تو کہتے ہیں، ریسائٹنگ نہیں کہتے، اسے تلاوت نہیں کہتے، اس لیے ان کی تلاوت ناجائز ہے اور دوسری چیزوں میں جائز ہے۔ ایک شخص حج کے لیے پیسہ ابھی سے جمع کرا دیا، جبکہ حج کے لیے ابھی 2 ماہ یا کم و بیش وقت باقی ہے، کیا اس رقم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اس زکوٰۃ رقم رہی کہاں آپ کے پاس؟ پیسہ ابھی سے جمع کرا دیا، اس کا بظاہر مفہوم یہی سمجھ میں آتا ہے کہ حج کمیٹی کو دے دیا یا ایجنٹ کو دے دیا، تو اگر وہ ایجنٹ کو دے دیا ہے، حج کمیٹی کو دیا ہے، تب تو اس کا رقم رہی نہیں، زکوٰۃ کس بات کی؟